السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ پہلے سے کچھ بہتر ہوں، لیکن اس ہفتے 2-3 بار مجھے پھر سے فلیش بیکس آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو پچھلے ہفتے میں 2-3 دفعہ فلیش بیکس آئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے پھر بھی آج سیشن میں آنا جو ہے کنٹینیو کیا۔ یہ آپ کی محنت اور ہمت کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ ریکوری کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ ریکوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلیش بیکس فوراً ختم ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم ان سے بہتر طریقے سے نمٹنا سیکھ جائیں، اور آج کی سیشن کا آغاز جو ہے ہم ہمیشہ کی طرح آپ کی جو ہے پریویس ویک کے ہوم ورک سے اور اس کی کیفیت سے ہی کریں گے۔ اگر آپ اپنے موڈ کو آج 0 سے 10 تک نمبر دیں تو آپ کتنا نمبر دیں گی اپنے موڈ کو؟ میں آج شاید 4 دوں۔ بہت اچھا۔ پچھلے سیشن میں آپ نے مجھے 5 بتایا تھا اور آج 4 ہے۔ آپ کے خیال میں اس تبدیلی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے کی نسبت سے جلد خود کو سنبھال لیتی ہوں۔ اگر فلیش بیکس آئیں تو اب مجھے یاد آ جاتا ہے کہ صرف میں نے گھبرانا نہیں ہے، میرے پاس اسکل سیٹس ہے جن میں سے میں اسکل استعمال کر کے خود کو مینیج کر سکتی ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا چینج ہے۔ شروع میں فلیش بیک آتے ہیں اور آپ کو لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اب آپ کے ذہن میں دوسرا خیال بھی آتا ہے کہ میرے پاس کچھ سکلز موجود ہیں، تو یہ تو ہماری ریکوری کا بہت ایک اہم حصہ ہے۔ چلے ہم آپ کا ڈائری کارڈ ریویو کرتے ہیں۔ جی، اس دفعہ تو میں نے ہر روز لکھا ہے تقریباً۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ چلے ہم اسے مل کے دیکھتے ہیں۔ آپ نے منڈے کو لکھا ہے کہ آپ کے ایموشنز کی شدت 10 میں سے 8 تھی۔ کیا ہوا تھا اس دن ایسا؟ میں اپنی خالہ کے گھر گئی تھی، وہاں ایک رشتہ دار موجود تھے۔ کچھ کیا تو نہیں، لیکن ان کی آواز سن کر نہ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے میں دوبارہ اسی وقت میں چلے گئی ہوں، واپس وہی سے سینیریو کریٹ ہونے لگ گیا تھا۔ تو اس لمحے آپ کے ذہن میں اس ٹائم پہ سب سے پہلا کیا خیال آیا تھا؟ سب سے پہلا خیال یہی تھا کہ میں محفوظ نہیں۔ اور آپ کے جسم نے کیا رد عمل دیا تھا؟ ہر بار کی طرح سیم والا، دل تیز سے دھڑکنے لگ گیا، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے تھے، سانس بھی بہت تیز ہونے لگ گئی تھی۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد پہلے تو میں واش روم چلی گئی تھی، پھر میں وہاں پہ جا کے تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹیبل کیا ہے، میں نے لمبے گہرے سانس لیے ہیں، وہ جو آپ نے مجھے سیف پلیس امیجری کا بتایا تھا نا، جو میری پرسکون جگہ ہوگی، پھر میں نے وہ امیجن کی اور میں نے خود سے کہا کہ میں اب بچی نہیں ہوں، اب میں بڑی ہوگی اور میں اس وقت محفوظ ہوں۔ ایکسیلنٹ۔ یہ تو بہت اہم بات ہے ہمارے لیے کہ آپ نے صرف ایموشن محسوس نہیں کیے بلکہ اسکل کو بھی استعمال کیا۔ پچھلے ہفتے ہم نے 3 ہوم ورک دیے تھے۔ پہلا تھا کہ اپنے روزانہ امپروو کی اسکل کو پریکٹس کرنا، تو کیسی رہی ہے؟ میں نے تقریباً ہر روز سیف پلیس امیجری والا تو مسٹ کیا، رات کو سونے سے پہلے بھی میں کرتی تھی۔ اور اس سے کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ مجھے نیند آنے میں پہلے سے آسانی ہوئی ہے، اور مطلب جو میری گھبراہٹ اور وہ ایک بے چینی کا لیول تھا نا، وہ بھی بہت کم ہو گیا تھا، مجھے کم محسوس ہونے لگ گیا تھا ایز کمپیئر ٹو کہ جیسے میں پہلے محسوس کرتی تھی۔ بہت اچھا۔ اور دوسرا ہوم ورک تھا ہمارا کہ ہر مشکل سچویشن میں خود سے پوچھنا ہے کہ اس وقت آپ ولنگنس بول رہی ہے آپ کی یا ولفلنس، تو کیا آپ نے یہ کیا؟ جی میں نے یہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب کیسے کیا تھا آپ نے اس کو؟ مجھے تھوڑا ایکسپلین کریں گی آپ؟ مطلب ایک دن اندر یہ بھی تھا کہ میرا دل نہیں تھا کر رہا کہ میں ڈائری کارڈ کو بھی کمپلیٹ کروں، پھر میں نے خود سے یہی سوال پوچھا کہ اگر میں مطلب یہ نہ بھروں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ ولفلنس والی ہوگی نا، اور اس لیے میں نے خود کو مجبور نہیں کیا بلکہ آہستہ سے بیٹھی اور میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بہترین ہے کہ آپ نے ایموشن کے مطابق نہیں بلکہ اپنے مقصد کے مطابق اس پر عمل کیا۔ تیسرا ہوم ورک تھا ہمارا ریڈیکل ایکسیپٹنس کا، کہ اس پہ ایک جملہ لکھنا ہے، تو کیا لکھا تھا آپ نے؟
جی میں نے لکھا تھا، مطلب میں نے اپنے بارے میں لکھا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ جو ہونے والی زیادتی ہے شاید وہ کبھی پسند نہ آئے گی، لیکن میں مانتی ہوں کہ وہ میرے ماضی کا حصہ اور اب میں اپنی زندگی بہتر بنانے پر کام کر رہی ہوں، تو مجھے اسی پہ فوکس کرنا چاہیے۔ یہ جملہ پڑھ کر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے پچھلے چند سیشنز میں واقعی محنت کی ہے اور یہ لکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ چلیں ہم مختصر سا ریویو کرتے ہیں۔ اگر اگلے ہفتے اچانک فلیش بیکس آ جائیں تو آپ کون کون سی سکلز استعمال کریں گے؟ ویسے سب اسکل استعمال ہو سکتے ہیں، مطلب اسٹاپ کا بھی، ٹپ کا بھی، ایکسیپٹس کا بھی، امپروو کا بھی، سیف پلیس امیجری اور ریڈیکل ایکسیپٹنس بھی۔ بہت خوب۔ اور اگر آپ کا ذہن کہے کہ میں کوئی اسکل استعمال نہیں کروں گی تو آپ خود سے کیا پوچھیں گے؟ سب سے پہلا کویشچن تو جو آپ نے مجھے لاسٹ سیشن میں سکھایا تھا کہ ول فلنس والی تھنکنگ ہے یا میری ولنگنس والی تھنکنگ ہے۔ ایکسیلنٹ۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پچھلے سیشنز کی جو سکلز ہیں نا وہ بہت اچھے طریقے سے یاد رکھی ہوئی ہیں۔ آج تک ہم نے زیادہ تر یہی سیکھا ہے کہ جب ایموشن بہت زیادہ شدید ہو جائیں تو خود کو ہم نے کیسے سنبھالنا ہے، لیکن آج سے ہم ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب ہم صرف ایموشن کو برداشت کرنا نہیں سیکھیں گے بلکہ ایموشن کو سمجھنا بھی سیکھیں گے۔ مطلب اس کا کیا؟ مطلب یہ کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جذبات جو ہے نا وہ ہمارے دشمن ہیں، خاص طور پر جب انسان ٹراما سے گزرا ہونا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جذبات خود دشمن نہیں ہوتے، وہ ہمیں کوئی نہ کوئی پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کا مقصد سمجھ لیں تو ان کے ساتھ بہتر طریقے سے ہم کام کرنا اور رہنا سیکھ سکتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ اگر مجھے ڈر یا غصہ نہ آئے تو میری زندگی شاید بہتر ہو جائے باقی عام لوگوں کی طرح۔ ہاں یہ سوچ بالکل عام ہے، لیکن اگر انسان کے اندر کوئی ایموشن ہی نہ ہو تو وہ خطرے کو بھی پہچان نہیں سکے گا، خوشی بھی نہیں محسوس کر سکے گا اور محبت بھی بالکل نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ہمارا مقصد جذبات کو ختم کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم انہیں سمجھیں، ان کا نام رکھیں اور ان کے مطابق جو ہے نا ہیلدی وے میں بیہیو کریں اور ہیلدی وے میں بیہیو کرنا سیکھیں۔ آج کے سیشن میں نا ہم یہ سیکھیں گے کہ ایموشنز کیا ہوتے ہیں، جذبات کیوں پیدا ہوتے ہیں اور PTSD میں جذبات اتنے شدید کیوں محسوس ہوتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ جو ہے نا ایک ہیلدی وے میں ان کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں۔ یہ سکل جو ہے نا آنے والے سیشنز کی جو اب ہماری بیس انہی سکلز پہ ہے، اس لیے ہم اسے نا آہستہ آہستہ سمجھیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ میں اکثر اپنے جذبات سے، ان کی انٹینسٹی سے بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کا سیشن جو ہے نا آپ کی ریکوری کی جو جرنی ہے نا اس میں ایک نیا قدم رکھے گا۔ آج ہم جذبات کو دشمن نہیں بلکہ ایک پیغام سمجھ کر ان سے واقف ہونا شروع کریں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ابھی تک تو ہم نے صرف یہی بات کی ہے کہ جذبات کی شدت ہوتی ہے اور ہم نے اس کو کیسے سنبھالنا ہے، لیکن یہاں پہ اب ہم جو آگے جا رہے ہیں کہ جذبات آتے ہی کیوں ہیں۔ میں نے تو ہمیشہ سے یہی سوچا ہے کہ جذبات صرف انسان کو پریشان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بہت عام سوچ ہے، خاص طور پر ایسے لوگوں میں جنہوں نے ٹراما برداشت کیا، کیونکہ ان کے لیے جذبات اکثر تکلیف سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جذبات ہمارے دشمن نہیں ہوتے، وہ ہمارے جسم اور دماغ کا ایک قدرتی نظام ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں ایموشنز کیا ہوتے ہیں؟ شاید جو ہم اندر محسوس کرتے ہیں جیسے ڈر، غصہ، خوش ہونا، اداس ہونا۔ بالکل، یہ صحیح جواب ہے۔ بالکل، دراصل ہمارے جسم اور دماغ کا ایک قدرتی رد عمل ہوتے ہیں ایموشنز۔ جب ہمارے ارد گرد کوئی بھی اہم واقعہ پیش آتا ہے تو ہمارا دماغ جو ہے نا اس کی تشریح کرتا ہے، پھر جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں اور ہم ایک ایموشن محسوس کرتے ہیں۔ یعنی ایموشن اچانک آسمان سے نہیں آ جاتے، اس کے پیچھے ایک پورا عمل ہوتا ہے۔ تو مطلب ہر ایموشنز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بالکل، بعض اوقات ہمیشہ وہ وجہ فوراً سمجھ نہیں آتی، لیکن ایموشن جو ہوتے ہیں نا وہ بے وجہ نہیں ہوتے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ اگر انسان کو کبھی ڈر ہی محسوس نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ڈر محسوس نہ ہو تو شاید وہ جو خطرناک چیزیں ہیں یا جگہوں پر چلا جائے کیونکہ اس کو ڈر ہی نہیں ہوگا۔
بالکل. اور ڈر میں ہمیں جو ہے وہ ہمیں خطرے سے بچاتا ہے. اسی طرح غصہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ شاید ہماری کوئی جو باؤنڈری ہے، ہماری کوئی حد ہے، اسے توڑ دیا گیا ہے. اداسی ہمیں نقصان یا ہمیں اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ ہمیں کسی چیز کی پریشانی ہے، جدائی ہے. اور خوشی ہمیں ان چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہے جو ہماری زندگی کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی ہر ایموشن کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو اس کا مطلب جذبات غلط تو نہ ہوئے پھر؟ نہیں، جذبات خود غلط نہیں ہوتے، البتہ بعض اوقات ہمارا رد عمل غیر مددگار ہو سکتے ہیں ہمارے لیے. اس لیے ہم ایموشن ریگولیشن سیکھ رہے ہیں. جذبات کے 3 اہم کام ہوتے ہیں. پہلا، ہمیں معلومات دینا. مثلا اگر آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے تو دماغ شاید کسی خطرے کا اشارہ دے رہا ہو. دوسرا یہ کہ ہمیں عمل کے لیے تیار کرنا. مثلا خوف میں جسم بھاگنے یا خود کو بچانے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، اور غصے میں جسم اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو. تیسرا یہ کہ دوسروں تک ہمارا پیغام پہنچانا. مثلا جب کوئی شخص رو رہا ہوتا ہے تو دوسرے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسے مدد کی ضرورت ہے یا یہ پریشان ہے. جب کوئی خوش ہوتا ہے تو دوسرے بھی اس کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان خوش ہے. میں نے کبھی اس نظر سے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. بالکل، زیادہ تر لوگ نہیں سوچتے کیونکہ ہم صرف ایموشن کی تکلیف دیکھتے ہیں، اس کا مقصد نہیں دیکھتے. اب آئے ہم آپ کی زندگی سے مثال لیتے ہیں اس کی. جب آپ کسی مرد کی اونچی آواز سنتی ہیں تو آپ کو فوراً خوف محسوس ہوتا ہے. آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے. بالکل، آپ کا دماغ سمجھتا ہے کہ شاید پھر سے خطرہ آ گیا، حالانکہ حقیقت میں وہ شخص نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوتا. یعنی میرا دماغ ابھی بھی پرانے خطرے کو یاد رکھے ہوئے ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. پی ٹی ایس ڈی میں نا جو الارم سسٹم ہوتا ہے نا دماغ کا، وہ بہت حساس ہو جاتا ہے. وہ معمولی اشاروں کو بھی خطرہ سمجھ لیتا ہے. اسی لیے ہمارا جسم جو ہے نا وہ اس طرح ہی رد عمل دیتا ہے، اور آپ کا جسم بھی نا فوراً اسی طرح سے رد عمل دیتا ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو رہی ہوں. مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مجھے خوف آ جاتا ہے. مطلب جیسے میرے پیٹ میں درد ہو، مجھے وہ ایک خوف کی کیفیت سی ہو جاتی ہے. کچھ بھی چھوٹی سی چوٹ بھی لگے اس پہ بھی ڈر والی کیفیت پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ نا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ پاگل نہیں ہیں. آپ کا دماغ وہی کام کر رہا ہے جو اس نے ٹراما کے درمیان سیکھا تھا، ٹراما کے دوران سیکھا تھا. یعنی ہر ممکن خطرے سے آپ کو بچانا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ الارم ضرورت سے زیادہ احساس ہو گیا. مطلب ضرورت سے زیادہ وہ الارم بجتا ہے اور حساس ہو گیا، اور اسی لیے ہم تھراپی میں اسے آہستہ آہستہ دوبارہ جو ہے نا وہ ترتیب دے رہے ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ مطلب نارمل نہیں ہو رہا کچھ بھی؟ بالکل نہیں. اس کا رد عمل جو ہے نا پی ٹی ایس ڈی میں عام سمجھا جاتا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اسکلز کی مسلسل پریکٹس سے یہ جو ہمارا الارم سسٹم ہے نا یہ بھی آہستہ آہستہ مطلب کم حساس ہو سکتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ پریویس جو ویک تھا نا، گزشتہ ہفتہ، اس کا ایک واقعہ یاد کریں جب آپ کو بہت زیادہ خوف محسوس ہوا تھا. صرف کوئی بھی ایک واقعہ. جب میں حالہ گھر گئی تھی. اور اس وقت اصل خطرہ موجود تھا کیا؟ نہیں، اصل میں تو نہیں تھا. اور پھر بھی جسم نے کیا کیا تھا؟ پرانے والا رد عمل دیا تھا کہ دل تیز دھڑکنے لگ گیا، سانس میری تیز ہو گئی، اور مجھے وہاں سے بس بھاگنے کا دل چاہ کہ اس طریقے سے غائب ہو جاؤں. بالکل، یعنی ایموشن حقیقی تھے لیکن خطرہ موجودہ وقت میں موجود نہیں تھا. یہی فرق سمجھنا نا ایموشن ریگولیشن کی پہلی سیڑھی ہے. آج ہم نے 3 اہم باتیں سیکھی ہیں ابھی. پہلی، جذبات ہمارے دشمن نہیں، ایک معلومات دینے والے پیغام رساں ہیں. دوسری یہ کہ ہر ایموشن کا ایک مقصد ہوتا ہے. تیسری یہ کہ پی ٹی ایس ڈی میں دماغ کا الارم سسٹم جو ہے نا وہ بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے. اسی لیے جو ہمارے جذبات ہیں نا وہ حقیقت سے زیادہ شدید محسوس ہو سکتے ہیں. مجھے آج پہلی بار سمجھ آیا کہ میں صرف زیادہ ایموشنل نہیں ہوں. مجھے لگتا تھا کہ میں ایک سینسٹیو پرسنالٹی ہوں. میرے دماغ نے مجھے لگتا ہے ٹراما کی وجہ سے خطرے کو مختلف انداز میں دیکھنا سیکھ لیا ہے.
بالکل، اور یہی جو آپ کی سمجھ ہے نا، یہ ہماری ریکوری کی بنیاد ہے۔ جب ہم اپنے جذبات کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم ان سے لڑنے کی بجائے ان کے ساتھ صحت مند طریقے سے کام کرنا سیکھتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے یہ سمجھا کہ جذبات کیوں آتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اب ہم ایک بہت اہم فرق سیکھیں گے، کیونکہ اکثر لوگ یہی فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے نا اپنے جذبات میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، اور یہی فرق ہے سیکنڈری ایموشن کا اور پرائمری ایموشن کا۔ یہ دونوں الگ کیسے ہیں؟ چلے میں آپ کو نا ایک آسان مثال سے اسے سمجھاتی ہوں۔ پرائمری ایموشن وہ پہلا اور فطری احساس ہوتا ہے جو کسی واقعے کے نا فوراً بعد پیدا ہوتا ہے، اور جو سیکنڈری ایموشن ہوتا ہے وہ احساس ہوتا ہے جو بعد میں پہلے احساس کے نا اوپر آ جاتا ہے، یعنی ایک ایموشن کے اوپر دوسرا ایموشن۔ مجھے ابھی بھی پوری طرح سمجھ نہیں آئی کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہم اسے نا مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک بچہ گر جاتا ہے، پہلا احساس کیا ہوگا؟ درد کا یا خوف کا؟ بالکل، یہ پرائمری ایموشن ہے۔ اب اگر وہ بچہ سوچنے لگے سب لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے، اور پھر اسے شرمندگی محسوس ہونے لگے، تو شرمندگی کون سا ایموشن ہوگی؟ شاید سیکنڈری۔ بالکل۔ اب ہم اس کو آپ کی زندگی کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جب آپ خالہ کے گھر گئی تھی اور ایک آواز سن کے آپ کو فلیش بیک آیا، اس وقت سب سے پہلا احساس کیا تھا آپ کا؟ خوف، بہت بہت زیادہ خوف۔ بہت اچھا، اور یہ آپ کا پرائمری ایموشن تھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بارے میں کیا سوچا؟ میں نے سوچا کہ یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا تھا، میں نارمل کیوں نہیں ہوں، باقی سب کی طرح کیوں نہیں ہوں۔ اور پھر اس سوچ کے بعد آپ کو کون سا احساس آیا؟ پہلا تو شرمندگی کا تھا، اور پھر اپنے پر ڈھیر سارا غصہ۔ بالکل، یہ دونوں جو اب آپ نے مجھے بتایا نا، شرمندگی اور غصہ، یہ دونوں سیکنڈری ایموشنز تھے آپ کے۔ یہ فرق جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا، وہ جو ان کا سیکنڈری ایموشن ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے اب بتایا کہ شرمندگی اور غصہ، اس میں پھنس جاتے ہیں، اپنے سیکنڈری ایموشن میں پھنس جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ خوف ہوتا ہے، لیکن پھر وہ خود پر غصہ کرنے لگتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، خود کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں، اور جو ایموشنز ہیں نا وہ بھی مزید بڑھ جاتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، پہلے مجھے ڈر لگتا ہے، پھر میں خود کو پر غصہ کرتی ہوں کہ میں اتنی کمزور کیوں ہوں۔ اور یہ پی ٹی ایس ڈی میں ایک بہت عام چیز ہے، آپ اکیلی نہیں ہیں، بہت سے ٹراما سروائیورز ہیں اور وہ بھی یہی تجربہ کر رہے ہیں۔ چلیں اب ہم نا ایک چارٹ بناتے ہیں، یہ میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں۔ سب سے پہلے سچویشن، پھر پرائمری ایموشن، اس کے بعد تھاٹ، پھر ہمارا سیکنڈری ایموشن۔ سچویشن تھی آپ کی خالہ کے گھر جانا، اور پرائمری ایموشن کیا تھا؟ خوف، ڈر۔ اور تھاٹس کیا تھیں؟ میں یہاں محفوظ نہیں ہوں۔ اس کے بعد سیکنڈری ایموشنز کیا تھے؟ شرمندگی، اور مطلب اپنے اوپر بہت زیادہ غصہ۔ ایکسیلنٹ، اب آپ کو اس کا فرق سمجھ آ رہا ہے؟ جی، پہلے مجھے لگتا تھا یہ سب جذبات ایک ہی ہیں، مطلب ایک ہی سمجھتی تھی ان کو میں، لیکن اب مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ خود سے کہتی ہیں کہ میں کمزور ہوں تو آپ کے اندر کیا محسوس ہوتا ہے، کون سا احساس آتا ہے؟ مزید اداسی۔ اور جب اداسی بڑھتی ہے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ میں لوگوں سے بات کرنا بند کر دیتی ہوں، اپنے کمرے میں بند ہو جاتی ہوں۔ تو اس کے بعد آپ کا مجھے یہ بتائیں کہ یہ رد عمل آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے؟ نہیں، میں اور زیادہ اکیلا محسوس کرتی ہوں۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ ایموشن کو ہم صحیح پہچانیں، اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ایموشن کو ہمیں صحیح طریقے سے پہچاننا ضروری ہے۔ ہم ایک رول پلے کرتے ہیں۔ فرض کریں آج رات آپ کو ایک فلیش بیک آتا ہے، سب سے پہلے آپ کیا محسوس کریں گے؟ خوف۔ اور اگر آپ خود سے کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہے، یہ پی ٹی ایس ڈی کا رد عمل ہے، تو شاید سیکنڈری ایموشن کم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں میں بہت کمزور ہوں تو کیا ہوگا؟ پھر مجھے خود پر غصہ آئے گا اور میں مزید روں گی۔
بالکل، اسی لیے ہم پہلے ایموشن کو پہچانتے ہیں، پھر اس کے مطابق رد عمل دیتے ہیں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی آنکھیں چند لمحوں کے لیے بند کریں اور گزشتہ ہفتے کا کوئی ایک مشکل لمحہ یاد کریں اور پھر یہ سوچیں کہ اس وقت سب سے پہلا احساس کیا تھا۔ خوف، صرف خوف۔ اور اس کے بعد میں نے خود کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو آج آپ نے کیا سیکھا پھر؟ کہ میرا اصل ایموشن تو خوف تھا، باقی سب تو بعد میں آیا۔ بالکل، اور جب ہم اصل ایموشن کو پہچان لیتے ہیں تو اس کی دیکھ بھال کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہم ایک ایسا ماڈل سیکھیں گے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ ایک ایموشن جو ہے نا وہ پیدا کیسے ہوتا ہے۔ جب ہم یہ پورا سلسلہ سمجھ لیتے ہیں نا تو اس سے یہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ تبدیلیاں کہاں سے شروع کی جا سکتی ہیں۔ تو مطلب کیا ایموشن کا ایک ہی پیٹرن، ہر ایموشن کا ایک ہی پیٹرن ہے یا ڈفرینٹ؟ زیادہ تر جذبات جو ہے نا وہ ایک خاص ترتیب سے گزرتے ہیں۔ DBT میں نا ہم اسے ایموشن ماڈل کہتے ہیں۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک واقعے کے بعد ہمارا دماغ اور جسم کس طرح رد عمل دیتا ہے۔ دیکھیں، ہم اس سے اس طرح سمجھیں گے کہ جیسے ابھی میں نے یہ چارٹ لکھا ہے آپ کا، پہلے سچویشن، پھر تھاٹس، باڈی سینسیشنز، ایموشن، ارج، بیہیویئر اور پھر کانسیکوینسز۔ تو ایموشن اچانک سے نہیں آتی؟ بالکل، اس سے پہلے کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ آج ہم آپ کی زندگی کی ایک مثال لے کر نا اس پورے ماڈل کو سمجھیں گے۔ ہم وہی واقعہ لیتے ہیں جو آپ نے ڈائری کارڈ میں لکھا تھا کہ آپ اپنی خالہ کے گھر گئی تھیں، وہاں ایک مرد مطلب رشتہ دار کی آواز سن کر آپ کو بے چینی ہوئی، تو کیا یہی سچویشن تھی نا؟ جی۔ یہ صرف ایک واقعہ تھا، ابھی تک ہم نے کوئی ایموشن جو ہے اس میں شامل نہیں کیا، یہ ہم نے صرف حقیقت بیان کی ہے۔ اور اس واقعے کے فوراً بعد آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آیا؟ ہمیشہ کی طرح کہ مجھے لگا میں محفوظ نہیں ہوں۔ اور کوئی خیال اس کے علاوہ؟ مجھے لگا شاید میرے ساتھ پھر کچھ غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی سچویشن کے بعد تھاٹس آئی تھیں۔ PTSD میں نا یہ جو تھاٹس ہیں نا وہ بہت تیزی سے آتی ہیں اور اس چیز کا ہمیں اکثر احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد مجھے بتائیں کہ جسم میں کیا ہوا تھا؟ ہمیشہ کی طرح دل بہت تیز سے دھڑکنے لگ گیا، ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے، میرا پورا جسم اکڑ گیا، جیسے سخت نہیں ہو جاتا، سانس تیز ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ PTSD کی تو بہت عام جسمانی علامات ہیں۔ جسم سمجھتا ہے کہ خطرہ موجود ہے، اس لیے وہ فوراً خود کو بچانے کی تیاری کرتا ہے۔ اب اس وقت آپ نے کون سا ایموشن محسوس کیا تھا؟ خوف کا۔ صرف خوف؟ شروع میں تو صرف خوف ہی تھا، اگر بعد کا دیکھوں تو شاید شرمندگی بھی۔ ایکسیلنٹ، آپ نے پرائمری اور سیکنڈری ایموشن دونوں پہچان لیے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب خوف آیا تو آپ کا دل کیا چاہ رہا تھا؟ میرا دل چاہ رہا تھا میں وہاں سے فوراً بھاگ جاؤں، کسی سے بھی بات نہ کروں، بس علیحدہ ہو جاؤں کسی طریقے سے۔ ٹھیک ہے، ہر ایموشن کے ساتھ نا ایک ارج بھی آتی ہے۔ خوف اکثر ہمیں بھاگنے پر مجبور کرتا ہے، غصہ حملہ کرنے پر، اور اداسی جو ہے نا وہ لوگوں سے الگ ہونے پر۔ اس وقت آپ نے حقیقت میں کیا کیا تھا؟ میں واش روم چلے گئی تھی، میں نے چند گہری سانس لی اور وہ جو ایک سیف پلیس میں نے اپنے لیے بنائی ہے نا وہ میں نے تصور کیا تھا، اس کو پھر کچھ دیر بعد میں باہر واپس آ گئی۔ اور اگر یہ سب چیزیں یہ تھراپی شروع ہونے سے پہلے ہوتی تو تب آپ کیا کرتی؟ ایک ہی ریئیکشن ہوتا میرا، فوراً گھر واپس آ جاتی ہوں۔ بالکل، یہی پروگریس ہے۔ پہلے بیہیویئر مختلف تھا اور اب سکلز استعمال ہو رہی ہیں تو اب بیہیویئر بالکل چینج ہے۔ سکلز استعمال کرنے کے بعد آپ کو کیا فرق محسوس ہوا؟ جو میرا خوف تھا نا وہ مکمل ختم نہیں ہوا، لیکن اس کی شدت میں کمی آئی تھی، لیکن مطلب پہلے جتنا شدید بھی نہیں تھا رہا، اور میں وہاں کچھ دیر مزید بیٹھ سکی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی بیہیویئر کے بدلنے سے نتیجہ بھی بدل گیا۔
چلیں ٹھیک ہے، ہم نا یہ جو پورا ماڈل ہے نا یہ ایک بار دوبارہ ساتھ پڑھتے ہیں. سچویشن: خالہ کے گھر جانا. تھاٹس: میں محفوظ نہیں ہوں. باڈی سینسیشنز: دل کی دھڑکن تیز، سانس تیز اور جسم سخت. ایموشن: خوف، ارج بھاگ جانا. اور بیہیویئر: سیف اسپیس، اسٹاپ کی اسکل کو یوز کیا اور سانس کی مشق کو کیا. کانسیکوینسز کیا آئے اس کے کہ آپ کی جو انزائٹی ہے وہ کم ہوئی اور آپ نے سچویشن کو برداشت کر لیا. مطلب اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ ایموشنز ایک دم نہیں آتے، اس سے پہلے بھی بہت سٹیپس ہوتے ہیں. بالکل. اگر اگلے ہفتے دوبارہ کوئی ٹریگر آئے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ میں پہلے سچویشن کو پہچاننے کی کوشش کروں گی، پھر دیکھوں گی کہ میرے ذہن میں کون سا خیال آ رہا ہے، پھر میں اپنے جسم پر توجہ دوں گی اور ایموشنز کو نام دوں گی کہ یہ کون سا ایموشنز ہے اور یہ میرے سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. ایکسیلنٹ. اور اس کے بعد پھر میں دیکھوں گی میرا دل کیا کرنے کو کہہ رہا ہے، مطلب کیا اس کی ارج ہے، کیا ڈیمانڈ ہے. اگر بھاگنے کا دل کرے تو میں پہلے اسکلز کا استعمال کروں گی. بالکل، اسے ہی ہم جو ہے نا ایموشن ریگولیشن کہتے ہیں. ایموشنز کو دبانا نہیں ہے بلکہ اسے سمجھ کر بہتر فیصلہ کرنا. فرض کریں آپ بازار میں ہیں اور ایک شخص آپ کے بہت قریب سے گزرتا ہے. اب مجھے پورا ایموشن ماڈل جو ہے نا وہ بتائیں. مطلب اگر میں دیکھوں تو سچویشن تو یہ ہوگی کہ کوئی بھی شخص میرے قریب سے گزرا، اس کے بعد مجھے تھاٹ یہ آ سکتی ہے کہ میں محفوظ نہیں ہوں، اور میری باڈی میں پھر فیل ہوگا کہ میرا دل تیز دھڑکنے لگ گیا ہے اور سانس جیسے ہوتا ہے. خوف کے جذبات آ سکتے ہیں مجھے، پھر میرا وہاں سے بھاگ جانے کو دل کرے گا، لیکن میں گہری سانسیں لوں گی، خود کو یاد دلاؤں گی کہ میں اس ٹائم پریزنٹ ٹائم میں ہوں اور میں محفوظ ہوں، اور میں پھر اسٹاپ کا اسکل استعمال کروں گی اور شاید خوف آہستہ آہستہ کم ہو جائے اور میں سچویشن کو بہترین طریقے سے ہینڈل کر سکوں گی. بہت خوب. یہ آپ کا جواب مجھے بتا رہا ہے کہ آپ صرف سکلز یاد نہیں کر رہی بلکہ انہیں اپنی زندگی میں استعمال بھی کر رہی ہیں. آج ہم نے ایموشن ماڈل سیکھا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ سچویشن خود ایموشن نہیں ہوتی. ہمارے تھاٹس، جسمانی رد عمل، ایموشن اور بیہیویئر یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب ہم اس پورے سلسلے کو پہچان لیتے ہیں تو ہمارے پاس تبدیلی لانے کے لیے کئی مواقع آ جاتے ہیں، اور ایموشن کو سمجھنا اسے دبانے سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے اور زیادہ بہتر طریقہ ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ بعض دنوں میں آپ معمولی سی بھی کوئی بات ہو، کوئی چھوٹی سی بات پر بھی بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہیں، جبکہ دوسرے دن وہی بات اتنی زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی آپ پہ؟ ہاں، مطلب یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے چھوٹی سی بات پہ بھی اتنا رونا آ جاتا ہے، اور کچھ دن ہوتے ہیں میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، چھوٹی سی بات ہے، اس پہ کیا مطلب میں کیا ہی ری ایکشن پاس کروں. بالکل، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. ڈی بی ٹی میں نا ہم اسے ایموشنل ولنریبلٹی کہتے ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے جذبات کو پہلے ہی احساس بنا دیتی ہیں. اس کے بعد اگر کوئی چھوٹا سا ٹریگر بھی آئے نا تو ایموشن بہت زیادہ شدت سے محسوس ہوتے ہیں. چند عام چیزیں جو ہے نا وہ جذبات کو زیادہ حساس بنا سکتے ہیں، جیسے کہ نیند کا پورا نہ ہونا، جسمانی تھکن، بھوک یا وقت پر کھانا نہ کھانا، مسلسل ذہنی دباؤ، تنہائی. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ٹراما کو یاد دلا سکتی ہیں. ٹراما کی یاد دلانے والی جگہ یا آوازیں بھی ہو سکتی ہیں. اس میں یہ چیزیں خود مسئلہ نہیں ہوتی لیکن یہ ہمارے جذبات کو زیادہ نازک بنا دیتی ہیں. یعنی اگر میں پہلے ہی تھکی ہوں تو مجھے زیادہ انگزائٹی ہوگی. بالکل، اس لیے ہم صرف ایموشنز پر نہیں بلکہ اپنی جسمانی اور روزمرہ کے حالات پر بھی توجہ دیتے ہیں. چلیں ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں. آپ کے خیال میں کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ ایموشنل بنا دیتی ہے؟ جب میری نیند پوری نہ ہو اس دن تو مجھے ہر چیز مشکل لگتی ہے، مطلب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اور نیند پوری نہ ہونے کے بعد اگر کوئی فلیش بیک آ جائے تو کیا فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ بہت زیادہ شدید لگتا ہے، مطلب میں
جلدی پینک ہو جاتی ہوں پھر. ٹھیک ہے، بہت اچھی آبزرویشن ہے یہ ایموشنل ولنریبلٹی کی نا ایک مثال ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا چیز آپ کے جذبات کو نا زیادہ حساس بنا دیتی ہے؟ اگر میں زیادہ تر اکیلی رہوں. ٹھیک ہے، اکیلے رہنے پہ آپ کے ذہن میں کیا ہونے لگتا ہے یا کیا احساس آتا ہے؟ مطلب وہ سب پرانی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں، سب کچھ میں اوور تھنکنگ شروع کر دیتی ہوں. اور پھر ایموشنز کیا ہوتے ہیں آپ کے؟ اداسی اور خوف. ٹھیک ہے، تو مطلب ہم لکھتے ہیں کہ جو تنہائی آئی تو پرانی یادیں آئیں تو اس کے بعد خوف اور اداسی زیادہ ہو گئی. جب آپ کسی امتحان یا کسی پریشر والی سچویشن میں ہوتی ہیں، دباؤ میں ہوتی ہیں، تو کیا آپ کو تب بھی کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ اس وقت مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت بڑی لگنے لگ جاتی ہیں. مطلب وہ اتنی ہوتی نہیں ہے جتنا میں ان کو ایزیوم کر لیتی ہوں کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے. یعنی اسٹریس بھی آپ کے لیے ایک ولنریبلٹی فیکٹر ہی ہوگا. ٹھیک ہے، کیا کوئی خاص آواز، خوشبو یا جگہ ایسی ہے جو آپ کو فوراً آپ کے پاسٹ کی یاد دلاتی ہو؟ ہاں جی، کبھی کبھی اگر کوئی مرد اونچی آواز میں بات کرے تو مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے. یہ PTSD میں نا بہت عام بات ہے. آپ کا دماغ اس آواز کو ماضی کے خطرے سے جوڑ دیتا ہے، حالانکہ موجودہ وقت میں کوئی خطرہ ہوتا بھی نہیں ہے. حقیقت مختلف ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے. چلیں ہم ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں. ہم یہاں پہ نا 2 کالم بناتے ہیں. پہلا کالم کون سی چیز میرے جذبات کو زیادہ حساس بناتی ہے، اور دوسرے کالم میں ہم لکھتے ہیں کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتی ہوں. پہلا، نیند کی کمی. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گی کہ روز تقریباً ایک ہی وقت پر سوؤں. بعد دوسرے نمبر پہ بھوک. میں کھانا اسکپ نہیں کروں گی. اور تنہائی. میں اپنی بہن یا کسی قابل اعتماد دوست سے بات کرنے کی کوشش کروں گی. اور زیادہ اسٹریس. میں ڈیپ بریدنگ کروں گی اور وہ جو آپ نے مجھے ریلیکسیشن ایکسرسائزز بتائی ہیں ان کا استعمال کروں گی. ٹھیک ہے. اور اگر ٹراما ریمائنڈر آ جائے تو میں خود کو یاد دلاؤں گی کہ یہ موجودہ وقت ہے، ماضی نہیں ہے، اور میں پھر اسٹاپ اور امیجری اسکلز استعمال کروں گی. ایکسیلنٹ. یہی ایموشنل ریگولیشن ہے. صرف ایموشن آنے کے بعد کام کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے نا اپنی ولنریبلٹی کو بھی نا کم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے جذبات کا خیال نہ رکھیں، نیند نہ پوری کریں، کھانا نہ کھائیں یا خود کو اکیلا رکھیں تو کیا ہوگا؟ پھر مجھے لگتا ہے میں جلدی ٹریگر ہو جاؤں گی. اور اگر آپ اپنی بیسک نیڈز کا خیال رکھیں تو کیا ہوگا؟ شاید ایموشنز کی انٹینسٹی اتنی نہ ہو. بالکل. ہم ہمیشہ نا ٹریگر کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اپنی ولنریبلٹی کو ضرور کم کر سکتے ہیں. میں نے پچھلے چند سیشنز میں نا آپ نے ایک بہت اچھا چینج نوٹس کیا ہے. پہلے آپ صرف یہ کہتی تھی کہ مجھے بہت خوف لگتا ہے. آج آپ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ خوف کب بڑھتا ہے، کیوں بڑھتا ہے، اور آپ کیا اس میں کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت اہم پروگریس ہے. ہاں جی، مجھے پہلے لگتا تھا کہ میرے جذبات میری کنٹرول میں نہیں. اب لگتا ہے میں کہ کم از کم انہیں سمجھنا شروع کر دیا میں نے. اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے، ایموشنز کو ختم نہیں کرنا بلکہ اسے سمجھنا ہے اور صحت مند طریقے سے مینیج کرنا ہے. آج کا سیشن ختم کرنے سے پہلے نا چند منٹ نکال کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا سیکھا ہے، آپ نے اپنے بارے میں کیا نئی بات جانی ہے، اور اگلے ہفتے تک ہم کس چیز کی جو ہے نا ایکسرسائز کریں گے. ہاں جی، مجھے لگتا ہے کہ آج میں نے اپنے جذبات کے بارے میں پہلے سے زیادہ سیکھا. بالکل. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے نا ان چیزوں کی سمری آپ خود کریں. سب سے پہلے بتائیں کہ آج کے سیشن میں سب سے اہم بات کیا سیکھی ہے آپ نے؟ میں نے سیکھا کہ ایموشنز میرے دشمن نہیں ہوتے، ہر ایموشن کا ایک مقصد ہوتا ہے. ایکسیلنٹ. اور اس کے بعد دوسری اہم بات؟ میں نے پرائمری ایموشن اور سیکنڈری ایموشنز کے بارے میں جانا کہ یہ ایک جیسی نہیں ہوتی. پہلے پرائمری ایموشن آتے ہیں، پھر
میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں، اور اس کے بعد جو مزید جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ سیکنڈری ایموشن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایموشن ماڈل میں ہم نے کون کون سے سٹیپس سیکھے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھی کہ کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی تھاٹ آتی ہے، باڈی کی سینسیشن ہوتی ہے، پھر ایموشن آتا ہے، اور پھر کوئی ارج پیدا ہوتی ہے، اور پھر ہم کوئی بیہیویئر کرتے ہیں اور اس کے آخر میں کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ ایکسیلنٹ، آپ نے پورا ماڈل بہت اچھے طریقے سے یاد کیا اور مجھے بتایا بھی ہے۔ آج کے سیشن کے بعد اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے لیے سب سے حیران کن بات کیا تھی تو آپ کے لیے کیا ہوگی؟ مجھے بس لگتا تھا پہلے کہ میں صرف ایموشنل ہوں، مطلب جیسے کہتے ہیں ایک سینسٹیو پرسنالٹی، لیکن اب مجھے سمجھ آیا کہ میرے جذبات ایک مکمل پروسیس سے گزرتے ہیں، اور اگر میں اس پروسیس کو اچھے سے پہچان لوں، سمجھ لوں، تو شاید میں بہتر فیصلے کر سکوں۔ بالکل، یہ ایک بہت امپورٹنٹ انسائٹ ہے کہ ریکوری کے سٹارٹ میں اکثر اسی جگہ سے ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے جذبات سے لڑنے کے بجائے نا انہیں سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا کہ آج کا سیشن جو ہے نا پچھلے تمام سیشنز سے جڑا ہوا تھا اور بہت مختلف بھی تھا۔ پہلے ہم نے مائنڈفلنس سیکھی تاکہ ہم اپنے جذبات کو آبزرو کر سکیں، پھر ہم نے ڈسٹریس ٹالرنس سیکھی اور تاکہ ہم شدید جذبات میں خود کو محفوظ کر سکیں، اور آج ہم نے ایموشن ریگولیشن شروع کی تاکہ ہم اپنے جذبات کو پہچان سکیں اور ان کے مطابق جو ہے نا ہم ایک ہیلدی بیہیو کر سکیں۔ یہ تمام سکلز جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ نے مجھے پہلے اسکلز کیوں سکھائی تھی۔ بالکل، یہ سب نا ایک مضبوط بنیاد بنانے کے لیے تھا بس۔ تو ہم اگلے ہفتے کے لیے اب اپنا ہوم ورک طے کرتے ہیں۔ اس ہفتے میں چاہتی ہوں کہ آپ نا 3 ایکسرسائزز کریں۔ ہوم ورک مطلب سب سے پہلے آپ کریں کہ ایموشنل ماڈل پریکٹس ہر روز یا جب بھی کوئی بہت اسٹرانگ ایموشن آپ کو محسوس ہو کسی بھی قسم کا، تو آپ ایک پیج لیں اور اس پہ سارا جو میں نے آپ کو ماڈل سمجھایا نا وہ لکھیں۔ سب سے پہلے سچویشن کیا آئی تھی، پھر تھاٹس آپ کے ذہن میں کیا سوچیں آئی تھیں، باڈی سینسیشنز کہ آپ کی باڈی میں کس قسم کی فیلنگز آئی تھیں، ایموشنز آپ نے کیا فیل کیا تھا ایموشنز کے بارے میں، ارج آپ کو کون سی ارج آئی تھی، بیہیویئر مطلب ان سب چیزوں کے بعد آپ نے کیا بیہیو کیا تھا اور کانسیکوینسز اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا۔ چاہے آپ اس کو مختصر ہی کیوں نہ لکھیں، لیکن میں کہوں گی کہ آپ اس کو ضرور لکھیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دیکھیں تو ہم جو آپ کو میں دوسرا ہوم ورک دے رہی ہوں نا وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے پرائمری اور سیکنڈری ایموشنز کو۔ جب بھی کوئی مشکل واقعہ پیش آئے نا آپ نے خود سے 2 سوال پوچھنے ہیں کہ میرا پہلا احساس کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ بعد میں میرے اندر کون سے اضافی جذبات آئے۔ مثلا پرائمری ایموشن آپ کا آتا ہے خوف، اور جو سیکنڈری ایموشن ہے وہ اگر آپ کا آ جاتا ہے شرمندگی یا خود پر غصہ یا احساس جرم، تو آپ نے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم تیسرے ہوم ورک کی طرف جائیں تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ نے نا ایموشنل ولنریبلٹی لاگ ہر شام کو آپ نے 5 منٹ نکال کر نا لکھنا ہے کہ آج آپ کی نیند کیسی تھی، رات کو آپ کی مطلب نیند کس طرح کی تھی، آپ سوئی کس ٹائم پہ، اور آپ کی نیند اچھی تھی یا اندر بار بار آنکھ کھلتی گئی ہے، اور کیا میں نے وقت پر کھانا کھایا، آج سٹریس کتنا تھا، کیا میں زیادہ دیر تک اکیلی رہی ہوں، یا کیا کوئی ٹراما ریمائنڈر آیا تھا آپ کو، اور اس کے بعد میں آپ نے لکھنا ہے کہ آج میری ایموشن کی شدت کتنی تھی۔ وہی 0 سے 10 کے درمیان نا آپ نے اس کو ریٹ کرنا، اور یہ ہوم ورک آپ کے جذبات کو بہتر سمجھنے میں مدد بھی دے گا، اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے۔ اور ہم ابھی جذبات کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے، پہلے انہیں صحیح طریقے سے پہچاننا سیکھ رہے ہیں۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنا ڈائری کارڈ میں یہ نئی چیزیں بھی شامل کرنی ہیں۔ سب سے مضبوط ایموشن کون سا تھا آپ کا، پرائمری ایموشن کیا تھا، سیکنڈری ایموشن کیا تھا، اور ایموشنز کو ریٹ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ٹریگر کیا تھا، کون سی آپ نے اسکل استعمال کی، اور اسکل استعمال کرنے کے بعد آپ کے ایموشن میں فرق کیا آیا، تو آپ نے یہ ساری چیزیں نا اپنے ڈائری کارڈ میں بھی ایڈ کرنی ہیں۔ اور اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سیشن کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی خیال آ رہا ہو یا آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنا سیشن اینڈ کرتے ہیں۔
نہیں، مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا ہے، انشاءاللہ میں ان سب چیزوں پر عمل کروں گی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.